ایک سوار جو وضاقتہ سے عربی لگتا تھا اپنا گھوڑا سر پر دوڑا رہا تھا۔ اس کا رخ دریائے یرون کی طرف تھا۔ جو ہی وہ عمیر کے مسکن میں داخل ہونے لگا، چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے ایک محافظ سپاہی کی آواز پتھروں سے ٹکراتی ہوئی گہری بازگشت کے ساتھ سنائی دی۔ ٹھہرو! سوار کے گھوڑے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ اسے روک نہ سکا، یا ہو سکتا ہے کسی مسلط کے تحت اس نے اپنے گھوڑے کو نہ روکا ہو، لیکن اس کا گھوڑا ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ اس کے سامنے تیروں کی ایک سخت اور تیز باڑ ماری گئی، اور ان گنت تیر اس کے سامنے راستے کے اندر پیوست ہو گئے، اور ساتھ ہی اس بار دھاڑتی ہوئی کئی آوازیں سنائی دی۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو جہاں ہو وہی رک جاؤ۔ سوار نے پوری قوت کے ساتھ گھوڑے کی انان کھینچی۔ گھوڑے نے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر ہنہناتے ہوئے ایک سخت احتجاج کیا اور رک گیا۔ پھر مسکن کا ایک زہریلا محافظ پتھر پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور اس سوار کے پاس آ کر بڑی پرخوار آواز میں بولا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوار نے اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، میرا تعلق مصر سے ہے اور میں غزہ کے میدان سے اپنے ایک فوجی امیر رکن الدین بیبرس کا پیغام آپ کے سالار کے نام لے کر آیا ہوں۔ محافظ پیچھے ہٹ کر ایک پتھر پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم جا سکتے ہو۔ سوار پھر بولا، وہ پہاڑی قلعہ یہاں سے کتنی دور آگے ہے جس میں تمہارا سالار رہتا ہے؟ 20 میل۔ جس راستے میں جا رہا ہوں کیا یہ سیدھا مجھے تمہارے سالار اعلیٰ کے پاس لے جائے گا؟ محافظ نے بھاری آواز میں ایک عزم کے ساتھ کہا، یہ موت کے مسافروں کا مسکن ہے، بے دھڑک آگے بڑھتے رہو۔ راستے کے دونوں جانب میرے جیسے سینکڑوں محافظ تمہیں چٹانوں کے پیچھے سے جھانکتے نظر آئیں گے، وہ تمہیں بھٹکنے نہ دیں گے۔ سوار نے پھر اسی رفتار سے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ اس نے دیکھا راستے کے دونوں جانب مسلح محافظ چٹانوں سے سر نکال کر اسے دیکھ رہے تھے، اور یہ ایک طرح اس کے لیے رہنمائی بھی تھی کہ وہ راستے سے بھٹکا نہیں۔ سوار جو ہی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا، سامنے ہی ابو عمیر، نواس اور حوازن کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے ہاتھ کے اشارے سے سوار کو رکنے کا کہا۔ سوار نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اترتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے سالار اعلیٰ سے ملنا ہے۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں غزہ کے میدان سے ہمارے بھائی رکن الدین بیبرس نے بھیجا ہے؟ سوار نے حیرت سے پوچھا، آپ نے کیسے جان لیا؟ یہاں سے 20 میل دور میرے جن محافظوں نے تمہیں روکا تھا وہی جاسوس کبوتر کے ذریعے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا چکے ہیں۔ کہو، میں ہی مسکن کا سالار اعلیٰ عمیر بن خزام ہوں۔ اجنبی نے بڑی عقیدت سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غزہ کے میدان میں رکن الدین بیبرس آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ مصری حکمران اپنے سپاہ سالار فخر الدین اور اس کے ایک جرنیل کمبر کی وجہ سے آپ کو اس جنگ میں شرکت کی دعوت نہ دے سکا، کیونکہ فخر الدین اور کمبر دونوں آپ کے خلاف ہیں۔ تاہم رکن الدین علیحدگی میں الملک الصالح سے آپ کو جنگ میں ایک بازو کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہے۔ اسے آپ سے عقیدت ہے۔ فخر الدین اور کمبر صرف ملک الصالح اور رکن الدین کی وجہ سے چپ سادھے ہوئے ہیں، ورنہ ابھی تک وہ آپ کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھا چکے ہوتے۔ عمیر نے حشام کو مخاطب کر کے کہا، حشام، قاصد کے کھانے اور اس کے گھوڑے کے لیے چارے کا بندوبست کرو اور لشکر کو تیاری کا حکم دو، ہم ایک ساتھ تک یہاں سے کوچ کریں گے۔ حشام قاصد کو لے کر چلا گیا۔ عمیر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ اپنے گھر آیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اریتا تیزی سے آگے بڑھی اور عمیر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیا وہ قاصد جس کا آپ استقبال کرنے گئے تھے پہنچ چکا ہے؟ ہاں، وہ ہمارے قلعے میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ کیا پیغام لایا ہے؟ رکن الدین بیبرس یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے غزہ کے میدان میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ ابھی روانہ ہو رہا ہوں۔ اریتا کچھ اداس ہو گئی، تاہم وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال گئی۔ پیچھے ہٹ کر اس نے عمیر کے گھوڑے کی خرجین اٹھائی، اس میں خشک گوشت، تازہ پنیر، خشک انجیر اور سیب بھر دیے۔ پھر اس نے دیوار سے لٹکی ہوئی عمیر کی زرہ اتاری اور ایک طرف پڑا ہوا اس کا خود اٹھایا اور دونوں چیزیں عمیر کو پہنانے لگی۔ پھر عمیر نے گھوڑے پر زین کسی، اریتا نے خرجین اٹھائی اور ایک مشکیزہ بھی پانی سے بھر کر اس نے وہ چیزیں عمیر کے گھوڑے کی زین سے باندھ دی۔ عمیر نے ابو نواس اور حوازن کو آواز دی اور وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ تینوں اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے قلعے کی دروازے کی طرف بڑھے۔ اریتا، کولان اور ہمورا گھر سے باہر زیتون کے درخت تلے کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تینوں باہر آئے۔ لشکر پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔
لشکر کے آگے حشام اور رکن الدین کا قاصد کھڑے تھے۔ جب وہ تینوں لشکر کے آگے آئے تو حشام واپس قلعے میں چلا گیا اور عمیر لشکر کے ساتھ کوچ کر گیا۔ جب وہ اپنی منزل کی طرف اپنے مسکن کی حدود سے باہر 10 میل کی مسافت طے کر چکے تھے اور ایک بلند ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، عمیر نے دیکھا ان سے ذرا آگے ایک گرجے کے باہر مریانہ کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس اور سنہری بال تیز ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا راہب بھی کھڑا تھا۔ عمیر جب ان سے قریب ہوا تو مریانہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ عمیر نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی۔ لشکر میں ایک عرب نے عمیر کی تلوار کے جواب میں تف بجائی اور پھر کئی نقارے گونج اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی لشکر رک گیا۔ عمیر جب اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب گیا تو مریانہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس بوڑھے راہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عمیر، یہ میرے باپ ہے۔ عمیر نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بوڑھے راہب نے عمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا اور بڑی رقت آمیز آواز میں کہا، میں تم جیسے جرنیل کو سلام کرتا ہوں جس نے ہمیشہ اپنی تلوار نیک مقاصد کے لیے بلند کی ہے۔ تم جس مقصد کے تحت اپنے لشکر کے ساتھ نکلے ہو، یسوع مسیح کا خدا تمہیں اس میں کامیاب کرے۔ مریانہ ہر وقت تمہاری تعریف کرتی رہتی ہے، اسے تمہاری شجاعت پر فخر ہے۔ عمیر نے گرم جوشی سے راہب کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کا مشکور ہوں کہ تم نے رضاکارانہ طور پر میرے لیے کام کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ میرا خدا تم دونوں کو اس نیک کام کا اجر دے گا۔ عمیر پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکر پہلے کی طرح دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک روز جبکہ لال بدخشاں کی طرح سرخ سورج دور بحیرہ روم کے اس پار کی فنا گاہوں میں غروب ہو رہا تھا، عمیر اپنے لشکر کے ساتھ غزہ کے میدان میں داخل ہو رہا تھا۔ رکن الدین بیبرس اور ترک سالار مارسا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ عمیر کی آمد پر رکن الدین بیبرس کے لشکر کے سپاہی پرجوش تکبیروں کے ساتھ عمیر کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ ایک طرف فروکش ہوا۔ مغرب کی نماز کے بعد رکن الدین بیبرس، عمیر، ابو نواس، حوازن اور مارسا نے ایک ہی خیمے میں کھانا کھایا۔ سپاہی جب کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئے تو بیبرس نے عمیر کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کی رات آپ کا لشکر آرام کرے اور کل ہم جنگ کی ابتدا کریں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتا دوں کہ صلیبی لشکر ہم سے چند میل شمال مغرب کی طرف خیمہ زن ہے۔ کل کا دن ہم سب کے لیے امتحان کا دن ہوگا۔ رات کو سب مل کر اپنے رب کے حضور عجز سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس جنگ میں کامیاب نکالے۔ عمیر نے گہری اور گمبھیر آواز میں کہا، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ بیبرس پھر بولا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں ابو نواس اور حوازن کو آپ کے لشکر سے علیحدہ فرائض سونپنا چاہتا ہوں۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سارے لشکروں کے سالار اعظم ہیں، آپ ہر تبدیلی کا حق رکھتے ہیں۔ عمیر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بیبرس نے کہا، میں مارسا کے سواروں کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہوں، ایک حصہ ابو نواس، ایک حوازن اور تیسرا مارسا کے ماتحت لڑے گا۔ ابو نواس ترکی جانتا ہے اور حوازن ویسے ہی ترک ہے، اس لیے وہ ان نوارد سپاہیوں کو بہتر طور سے جنگ میں استعمال کر سکیں گے۔ عمیر نے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو نواس اور حوازن کے متعلق آپ بے فکر رہیں، یہ دونوں ایسے جرنیل ہیں جو ہر قسم کے سپاہی سے کام لینا جانتے ہیں۔ بیبرس نے پھر کہنا شروع کیا، میں قلب میں ہوں گا، میمنہ میں ابو نواس اور میسرہ میں حوازن اور مارسا ہوں گے۔ آپ کی حیثیت مقدمۃ الجیش کی ہوگی اور جنگ کی ابتدا کے وقت آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد جنگ کے دوران آپ ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ ہاں، میں صرف یہ کہوں گا کہ جنگ میں جس لشکر کا بھی کمزور پہلو ہو، آپ اس کی مدد کو پہنچے۔ مجھے امید ہے ہم اگر اپنے رب کے ساتھ پختہ عہد کر کے میدان میں اترے تو خدا ہمیں مایوس نہیں کرے گا اور میدان ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اب آپ سب اٹھ کر آرام کریں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد لشکر کی تقسیم کے بعد صف آرائی ہوئی۔ قلم میں رکن الدین بیبرس مصری سواروں کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ عمیر تھا اور اس کے پیچھے موت کے مسافر صفے باندھے کھڑے تھے۔ دائیں طرف ابو نواس تھا اور اس کے پیچھے نوارد خوارزمی ترک تھے۔ بائیں طرف میسرہ کی کمان حوازن اور مارسا کے ہاتھ میں تھی۔ اس حالت میں لشکر بڑے ضبط کے ساتھ کوچ کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس جگہ آ کر رکا جہاں صلیبی لشکر ان کے سامنے صفے باندھے کھڑا تھا۔
جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی صلیبی لشکر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں مقامی قلعوں کی بھاری فوج کے علاوہ نائٹس آف سینٹ جان، ہیکلین، ضیاف الغربہ، گرینڈ ماسٹر اور سینٹ الامار کے رضاکاروں کے لشکر بھی شامل تھے۔ صلیبیوں کی طرف سے نائٹ سینٹ جان گروہ کا ایک شہسوار میدان میں اترا۔ وہ ایک قداور تناور سپاہی تھا اور اس کے باپ نے بھی نارمنڈی کے حکمران رابرٹ کی ماتحتی میں پہلی صلیبی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر اپنی تلوار فضا میں بلند کر کے مقابلے کے لیے للکارنے لگا۔ عمیر نے اپنے ساتھ کھڑے رکن الدین سے نگاہوں میں اجازت لی اور اپنے گھوڑے کو میدان میں آگے بڑھایا۔ اسی لمحہ ابو نواس اور حوازن بھی ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ عمیر تھوڑا سا فاصلہ ہی آگے طے کیا تھا کہ ابو نواس اور حوازن اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ابو نواس نے عمیر کی گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میرے آقا، یہ ہلکا سا ایک شکار ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا جانا آپ کی توہین ہے۔ مقابلے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں ابو نواس آزمائش کی گھڑی میں اپنے سالار کو مایوس نہیں کیا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ابو نواس نے اپنا گھوڑا میدان میں آگے بڑھایا۔ عمیر اور حوازن لشکر میں واپس آ گئے۔ نائٹ کے قریب آ کر ابو نواس نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالی اور گھوڑے سے نیچے کود کر بڑے وقار کے ساتھ وہ اس صلیبی کی طرف بڑھا۔ صلیبی بھی زہریلے انداز میں آگے بڑھا اور غراتے ہوئے ابو نواس سے کہا، اپنا نام کہو، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابو نواس نے سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، اپنی تلوار اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کی سیدھ میں کھڑی کی اور اپنی تلوار کی چمک صلیبی کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا، میری تلوار کی چمک میں میرا نام پڑھو، اس میں موت کے سوا تمہیں کچھ دکھائی نہ دے گا۔ صلیبی پھر غرایا، کون ہو؟ ابو نواس زور سے دھاڑا، موت کا مسافر۔ صلیبی نے مطمئن ہو کر کہا، میری بھی خواہش تھی میرے مقابلے پر کوئی موت کا مسافر آئے۔ ابو نواس نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اب وہ جچے تلے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہونے لگا تھا۔ صلیبی بھی آگے بڑھا اور حملہ کرنے میں پہل کر دی۔ ابو نواس نے اس کا وار ڈھال پر لیا اور جوابی حملہ کیا جسے وہ نائٹ محفوظ کر گیا۔ ابو نواس اب غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ فوراً اس نے پینترا بدلا اور اپنی تلوار اس کے بائیں شانے پر مارنا چاہی۔ جو ہی اس صلیبی نے اپنا دفاع مکمل کیا، ابو نواس اس تیزی سے حرکت دے کر تلوار کو اس کے دائیں شانے پر لایا تھا کہ نائٹ ابھی دفاع کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ابو نواس کی تلوار اس قدر طاقت کے ساتھ اس کے شانے پر گری کہ اس کا جسم زرہ پہننے کے باوجود بھی پسلیوں تک چرتا چلا گیا۔ نائٹ نے ایک بھیانک چیخ بلند کی اور زمین پر گر کر دم توڑ گیا۔ ابو نواس گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کی طرف لوٹ گیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ عمیر کے لشکر کے کچھ جوان جو اس جنگ میں پہلی بار سرخ اور سیاہ جھنڈیاں اٹھائے ہوئے تھے، دونوں لشکر تکبیریں بلند کرتے اور شور کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ ایشیا کے تپتے اور چٹیل میدان میں خاک اور خون کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ عیسائیوں کا قلب جب مسلمانوں کے قلب پر حملہ آور ہوا تو رکن الدین بیبرس کے کہنے پر مسلمانوں کا قلب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اسی رفتار سے عمیر بھی اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ عیسائیوں نے اسے مسلمانوں کے قلب کی پسپائی سمجھا اور زوردار حملے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ دوسری طرف ابو نواس، حوازن اور مارسا جم کر صلیبیوں کے میمنہ اور میسرا کو کاٹ رہے تھے۔ عیسائیوں کا قلب جب اپنے لشکر سے تھوڑا سا علیحدہ ہوا تو عمیر کے اشارے پر اس کے لشکر میں سرخ جھنڈیاں لہرا کر چند خفیہ اشارے کیے گئے۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ رکن الدین بیبرس کے قلب سے علیحدہ ہوا، ایک لمبا کعوہ بڑی تیزی سے کاٹا اور مصری فوج پر حملہ آور ہونے والے دشمنوں کے قلب کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ اس قدر تیز اور سخت تھا کہ دشمن کا قلب گھبرا اٹھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ موت کے مسافر پوری طرح انہیں ریوڑ کی طرح گھیر چکے تھے اور اب وہ میدان میں شاہینوں کی طرح ابھر ڈوب کر جان لیوا حملہ کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف رکن الدین بیبرس نے بھی طوفانی یلغار کی اور دونوں لشکروں نے دشمن کے قلب کو پیس کر رکھ دیا۔ رکن الدین بیبرس کے سپاہی جب عیسائیوں کے قلب کے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کا تعاقب کر رہے تھے، عمیر وہاں سے پلٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے میمنہ پر ٹوٹ پڑا، جو اس وقت ابو نواس کے لشکر کے ساتھ برسرے پیکار تھا۔ موت کے مسافروں کا یہ حملہ بھی اس قدر خونخوار تھا کہ دشمن کے میمنہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ اب عمیر اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے میدان میں اس شیر کی طرح دھاڑ دھاڑ کر حملہ آور ہو رہا تھا جو جنگل میں اکیلا اور آزاد ہو۔
लंबे लंबे कावे काटकर कभी अबू नवाज की मदद के लिए दुश्मन के मेमना और कभी हवाजन और मारसा की हमायत में दुश्मन के मैसरा को चीर फाड़ रहा था। इसका लश्कर जिस तरफ भी हमलावर होता, अल्लाह के नाम की तकबीरें बुलंद होती और कमजोर से कमजोर सिपाही का खून भी खोल उठता। इसी वक्त दुश्मन का हरावल दस्ता, जो महफूज लश्कर के तौर पर अब तक खामोश खड़ा था, हरकत में आया और मैदान जंग में लम्हा ब लम्हा छाते हुए उमैर की तरफ बढ़ा। उमैर के लश्कर ने एक बार फिर सुर्ख झंडियों के इशारे हुए, ऐसी तकबीरें बुलंद हुई जिससे जमीन का सीना दहल जाए और मौत के मुसाफिर खूंखार दरिंदों की तरफ दुश्मन के हरावल दस्ते पर हमलावर हुए। हमला इस कदर सख्त था कि पहले ही हमले में मौत के मुसाफिरों ने इनके हरावल दस्ते के पांव उखाड़ दिए और अब वो हरावल दस्ता आगे आगे मौत के मुसाफिर अपनी भयानक तलवारें लहराते और गिराते हुए इनका ताकुब कर रहे थे। उमैर जिस वक्त दुश्मन के हरावल दस्तों का ताकुब कर रहा था, रुकनुद्दीन, अबू नवाज, हवाजन और मारसा ने तकबीरें बुलंद करते हुए अपने लश्कर के साथ जोरदार हमला किया। दुश्मन के पांव उखड़ गए और इस्लामी लश्कर बड़ी तेजी से इन्हें काटता हुआ इनका ताकुब करने लगा। अंधे तूफान की तरफ बढ़ने वाले सलीबियों के लिए ये एक भयानक और बदतरीन शिकस्त थी और इस्लामी लश्कर फतह का आलम बुलंद करता हुआ मुसलमानों के किबला अव्वल में दाखिल हो गया। शहर के अंदर एक जगह खड़े होकर उमैर जब अपनी टांग के एक छोटे से जख्म पर अपनी अबा फाड़कर पट्टी बांधने लगा तो इसी लम्हा एक दुबला पतला सिपाही भागता हुआ आया। इसके हाथों में मरहम पट्टी का सामान था और वो खुद उमैर की पट्टी बांधने लगा। सिपाही जिस पर आहिनी जिरा और सर पर खोद डाले हुए था, खोद के सामने का हिस्सा इसे अपने चेहरे पर गिरा रखा था, लिहाजा उमैर इसे पहचान न सका। ताहम उमैर इसके खूबसूरत हाथों की तरफ देखता रह गया था, जिनकी उंगलियां लंबी लंबी और मुखरूती थी और नाखून लंबे और सुर्ख थे। वो सिपाही अभी पट्टी बांध रहा था कि शहबान एक तरफ से भागता हुआ आया और बड़ी फिक्रमंदी से उमैर को मुखातिब करके पूछा, मेरे आका, आपके कहीं जख्म तो नहीं आया? उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा, टांग पर एक मामूली सा जख्म है जिस पर अब पट्टी बन चुकी है। क्या तुम अपने सिपाहियों की देखभाल कर चुके हो? हाँ, मैंने अपने सारे सिपाहियों की मरहम पट्टी कर दी है। फिर इसने उमैर की पट्टी बांधने वाले सिपाही की तरफ इशारा करके उमैर से पूछा, ये कौन है? इसी लम्हा पट्टी बांधने वाला सिपाही उठा और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। उमैर और शहबान भी इसके पीछे भागे, लेकिन वो सिपाही जिसके भागने का अंदाज जवान लड़कियों जैसा था, शहर के अंदर फैले हुए सिपाहियों के अंदर घुसकर रुपोश हो गया। उमैर एक जगह रुका और शहबान की तरफ देखते हुए बड़े दुख से पूछा, ये कौन है जिसने मेरी मरहम पट्टी की? शहबान कुछ कहना चाहता था कि एक तरफ से रुकनुद्दीन बैबरस आ गया। इसने उमैर को अपने साथ लिया और दोनों शहर के इंतजाम और इंसराम में लग गए। सलाहुद्दीन के बाद यरूशलेम दूसरी बार मुसलमानों के हाथों फतह हुआ। दोस्तों, यरूशलेम की फतह आपको मुबारक हो, लेकिन कहानी अभी जारी है। अगली की सुनना मत भूलिएगा। देखते रहिए नॉवलिस्तान, इस्लामी और तारीखी किताबों का मरकज।